رات تو وقت کی پابند ہے ڈل جائے گی، رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی، دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے۔ میں اپنے آپ کو سلگا رہا ہوں اس توقع پر، میں اپنے آپ کو سلگا رہا ہوں اس توقع پر، کبھی تو آگ بڑکے گی، کبھی تو روشنی ہوگی۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہلمت پورہ ضلع کپوارہ کا ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس ادارے کا قیام آج سے لگ بھگ 74 سال قبل ایک پرائمری اسکول کی شکل میں عمل میں لایا گیا تھا، جس کا سفر آج تک رواں دواں ہے۔ یہ ادارہ مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے پہلے مڈل اور اس کے فوراً بعد ہائی اسکول کا درجہ پا گیا۔ اس سے قبل یہاں کے طلباء کو مڈل درجے اور ہائی اسکول درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کپواڑہ اور ترہگام جیسے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کئی ساری دشواریوں کا سامنا رہتا تھا۔ خیر، ریاست کے باقی حصوں کی طرح اس علاقے میں تعلیم کا رجحان بڑھتا گیا اور تعلیمی ادارے ترقی پاتے گئے، اور یہ ادارہ 2003 میں ہائر سیکنڈری کے درجے پر اپ گریڈ ہوا، اور جس سے یہاں کے لوگوں کے دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوئے۔ میں نے اس ادارے کے نشیب و فراز کو بہت قریبی سے مشاہدہ کیا ہے۔ میں خود اس ادارے کا ایک طالب علم رہا ہوں اور یہاں کا لوکل بھی ہوں، یہیں رہتا ہوں ہلمت پورہ میں۔ اس ادارے نے بہت سے مراحل کو طے کیا ہے۔ یہ ادارہ لگ بھگ 70 سال پرانا ہے اور بہت ساری ہستیوں کو جنم دیا ہے، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ضلع کے باقی اداروں کے ساتھ، خاص کر تعلیمی اداروں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ کپوارہ کے لوکل 2 ہائر سیکنڈریز کے بعد میں یہ وثوق سے کہوں گا، اگر طلباء کی کوئی پریفرنس رہتی ہے تو وہ یہ ادارہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا یہ جو ہے ماحول ہے، یہ کنجیشن فری ماحول ہے، نوائز فری ہے، اور ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ مؤثر بھی ہے۔ خاص کر جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، خاص زیادہ پچھلے 2 سال سے، یہاں آج کے موجودہ پرنسپل صاحب نے یہاں کا کام کاج سنبھالا، یہاں ایسی کوئی فیسلٹی وہ نہیں ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں طلباء کی دلچسپی جو ہے باقی جگہوں سے بڑھ گئی ہے، اور وہ ترجیح بنیادوں پر اس ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور یہاں سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، اور جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے ہر سال میں یہ وثوق سے کہوں گا 2-2 3-3 لڑکے نیٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں وہ ایک امتیازی شان حاصل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 90 کے ابتدائی دور میں یہ تاریخی ادارہ آگ کی نظر ہو گیا، اور جس سے یہاں کا تعلیمی نظام ایک دم درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ تاہم اس وقت اس علاقے کے چند باغیرت اور حوصلہ مند اساتذہ نے، جن میں مرحوم امان اللہ وانی صاحب، محترم عبدالقیوم ممنون صاحب، حاجی محمد یوسف خان صاحب کے علاوہ مرحوم محمد اکرم بٹ سابقہ زونل ایجوکیشن آفیسر کی انتھک کوششوں سے حلہ شری بنیادوں پر چند کمرے تعمیر کرائے گئے، اور مقامی لوگوں نے بھی کچھ کمرے فراہم کر کے اس ادارے میں تعلیم کو جاری رکھا۔ غرض بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ ادارہ آج ہمارے سامنے ایک پھلتے پھولتے اور لہلہاتے ہوئے گلشن کے روپ میں موجود ہے۔ اس ادارے کے ماضی قریب کی حالت سے کون آشنا نہیں؟ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ یہاں پہ تعینات ہوتے رہے اور اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس ادارے کو ترقی دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کی شان کو دوبالا کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ادارے کی جغرافیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس ادارے کے مشرق میں حضرت سید ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستان، اور مغرب کی جانب ایک پرفضا غنا جنگل ہے جو اس ادارے کو پرمنظر، دل فریب بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے مروجہ تعلیم میں ایک روحانی عنصر پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ادارہ وقتاً فوقتاً بہت سارے مشکلات سے دوچار رہا، وہیں دوسری جانب یہاں کے باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ نے اس ادارے کو متاثر ہونے نہیں دیا۔ تاہم یہ ادارہ تعمیری طور سمٹ کے رہ گیا تھا، لیکن پچھلے 2-3 سال سے جب سے موجودہ پرنسپل جناب محمد یاسین ماگرے صاحب نے یہاں بحیثیت سربراہ ادارہ چارج سنبھالا، تب سے اس ادارے میں ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ محترم یاسین ماگرے صاحب نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حقیقی معنوں میں اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بچوں کی تدریس کو آسان، آرام دہ اور پر اثر بنانے کے لیے اس ادارے میں ہر سہولیت میسر رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول حلمت پورہ ایک بہت ہی اہم تعلیمی ادارہ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو کپوارہ کا ایک بہت ہی وسیع علاقہ ہے، علاقہ ہائیہامہ، اس پورے علاقے کو، اس کی ایجوکیشنل نیڈس کو کیٹر کرنے کا یہ واحد ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اور پچھلے 2-4 سالوں میں یہ ادارہ جو ہے یہ ایمرج ہوا ہے ایک بہت ہی فرنٹ لائننگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ، یعنی جو اس وقت ہمیں ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ٹاپ رینکنگ تعلیمی ادارے ہیں، ہائر سیکنڈریز ہیں، ان میں آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول حلمت پورہ کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک یہاں پر انفراسٹرکچرل بلڈنگ کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس کی بڑے پیمانے پہ سراہنا ہوئی۔ یہاں بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ علاقہ ہائیہامہ جو ہے، یہاں کا واحد ادارہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک بہت بڑا انرولمنٹ رہتا ہے۔ یہ ترمناڑ، صفاوالی سے لے کر پھر بٹ پورہ اور یہاں گنڈی صنعت تک اور وہاں مزہار وغیرہ، یہ پورا علاقہ کور کرنے کے لیے یہاں 600-700 بلکہ کبھی 800 کا بھی ہمارا سالانہ رول رہتا ہے۔ لیکن یہ بات میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے انرولمنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس بلڈنگز ہے، جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، وہ اگرچہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے، اسے اور بڑے پیمانے پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس علاقے کی ایجوکیشنل نیڈس کو اچھی طرح سے کیٹر کر سکے۔ ساتھ میں کہ یہ تعلیمی ادارہ بڑا ہسٹوریکل ادارہ ہے، بہت ہی پرانا ادارہ ہے، اس وجہ سے بھی اس پہ اٹینشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے اب اس ادارے پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں۔ اس ادارے کی طرف رخ کرتے ہوئے سب سے پہلے صدر دروازے پر ترنگے سے سجا ہوا بہت ہی خوبصورت آہنی سائن بورڈ نصب ہے، جہاں سے داخل ہوتے ہی ایک وسیع سبزہ زار پر نظر پڑتی ہے، جس میں سکولی بچے مارننگ اسمبلی کے علاوہ لیجر ٹائم میں کھیل کود سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے اب سکولی عمارتوں کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ سکولی عمارتوں میں سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو بلاک پر نظر پڑتی ہے، جس کی پہلی منزل میں پرنسپل صاحب کا دفتر اور سٹاف روم ہر آرائش کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی دوسری منزل میں اٹل ٹنکرنگ لیب اور آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی لیب موجود ہیں۔ اٹل ٹنکرنگ لیب، یہ لیب بچوں کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے
جہاں وہ جدید دور کی ٹیکنالوجی سے خود کو مستفیض کرتے ہیں۔ یہ ایک ورکشاپ طرز کی جگہ ہے جہاں سے ہمارے طلباء نئے خیالات سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنی تحقیقی اور انوویٹو صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اس بات کا بائن ثبوت یہ ہے کہ ہمارے چند طلباء نے حال ہی میں کچھ انوویٹو ماڈلز تیار کر کے UT لیول کے ایک ایگزیبیشن میں اپنا لوہا منوایا اور امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ ICT لیب سے یہاں کے بیشتر طلباء اور اساتذہ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور نئے کمپیوٹر پروگرامز سیکھتے ہیں۔ اس لیب کو حال ہی میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس سے طلباء میں اس لیب میں بار بار آنے کی دلچسپی بڑھ گئی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ یہاں مختلف عمارتوں میں موجود شعبہ جات تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے لوہے کی سیڑھیوں اور ریمپس کو جدید طرز پر تعمیر اور نصب کرایا گیا ہے۔ سائنس لیبارٹریز کو جدید طرز پر نصاب کے عین مطابق بڑھاوا دیا گیا ہے اور طلباء کی دلچسپی کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ اسکول کا اکیڈمک بلاک ایک اعلیٰ درجے کی عمارت ہے، جس کے کشادہ، روشن اور ہوادار کمرے درس و تدریس کو آسان اور مؤثر بناتے ہیں اور بچوں کو آرام دہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ امتحانات کو بلا دخل اور احسن طریقے سے منعقد کرنے کے لیے ایک میک شفٹ سٹرکچر بھی موجود ہے۔ طلباء و طالبات کی سہولیت کے لیے اور اسکول کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اسکول میں ایک کینٹین بھی موجود ہے، جس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اسٹیشنری سامان بھی دستیاب رہتا ہے اور اسکولی بچوں کو اسکول گیٹ سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس اسکول میں طلباء و طالبات کے لیے الگ الگ جگہوں پر ٹوائلٹ فیسلٹیز تعمیر کرائی گئی ہیں، جس کے چلتے طلباء و طالبات کو کسی دشواری کا سامنا نہیں رہتا۔ واضح رہے کہ طالبات کے لیے پرنسپل صاحب نے ذاتی دلچسپی دکھا کر ایک خاص انداز کا ٹوائلٹ بلاک تعمیر کرایا ہے، جس میں طالبات کی حساسیت کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے۔ حال ہی میں اس اسکول میں ایک ہربل گارڈن بنوایا گیا، جس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو اگایا جاتا ہے اور طلباء کو ان کی اہمیت کی جانکاری دی جاتی ہے اور ان کے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات کی تفریح اور فارغ وقت کو بہتر طریقے سے صرف کرنے کے لیے 2 الگ الگ لانز پارکس تعمیر کرائی گئی ہیں، جو کہ اس اسکول کو جاذب نظر بناتے ہیں اور اس کے حسن میں مزید دلکشی پیدا کرتے ہیں۔ اس کام کو حال ہی میں ڈپٹی کمشنر کپوارہ محترمہ عائشی سودان صاحبہ نے اپنے دورے کے دوران کافی سراہنا کی۔ اس اسکول میں بچوں کے پروگرام، خاص کر مارننگ اسمبلی کو بہتر طریقے سے منعقد کرنے کے لیے جدید قسم کا پوڈیم بنوایا گیا ہے، جو اس ادارے میں کرائے گئے تعمیراتی کاموں میں سے ایک یادگار ہے، اور اس کام کے لیے محترمہ ڈپٹی کمشنر میڈم نے یہاں کے پرنسپل صاحب کی خوب تعریف بھی کی تھی۔ اسکول میں پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے باقی سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ 2 مضامین یعنی ہیلتھ کیئر اور فزیکل ایجوکیشن بھی پڑھائے جاتے ہیں، جن میں بچوں کی ایک خاص تعداد داخلہ لیتی ہے۔ ان دونوں مضامین کے لیے الگ الگ جدید سامان سے آراستہ لیبارٹریز بھی موجود ہیں۔ اس اسکول میں طالبات کے لیے خاص کر ایک
پریئر ہال موجود ہے جس میں طالبات نماز ادا کرنے کے علاوہ بریک ٹائم میں کھانا کھانے کے لیے بھی استعمال میں لاتی ہیں۔ اس سکول میں ایک فیمیل سٹاف روم بھی موجود ہے جسے اکثر بار طالبات کے لیے بطور کاؤنسلنگ سیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکول میں طلباء اور عوام کی سہولیت کے لیے ایک آدھار سینٹر ہمہ وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اسکول میں ایک لائبریری کم ریڈنگ روم کی فیسلٹی بھی موجود ہے جس میں تدریسی مضامین کے مطابق کتابوں کا ایک اچھا کلیکشن رکھا گیا ہے، تاہم اس میں اور اضافہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان تمام سہولیات سے لیس اس ادارے میں تعلیم و تربیت کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عملہ موجود ہے جو درس و تدریس کے حوالے سے پوری دیانتداری، تندہی، لگن اور محنت سے کام کرتا ہے۔ اس سکول کے سربراہ جناب محمد یاسین ماگرے صاحب اپنی اعلیٰ معیار کی انتظامی صلاحیتوں سے اس پورے عملے کو ساتھ لے کر اس سکول کو پورے ضلع میں ایک امتیازی شان عطا کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جس کی یہاں کے مقامی لوگوں کے علاوہ ضلع ایڈمنسٹریشن نے بھی خوب سراہنا کی ہے۔ تاہم قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں کہ مصداق ہمارا عزم یہ ہے کہ ابھی اس ادارے کو ترقی کی نئی راہیں تلاشنی ہیں اور نئے منازل طے کرنے ہیں۔ میں محمد یاسین ماگرے، پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول حلمت پورہ، اس ادارے کے بارے میں کچھ لفظ گشائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ 20 اگست 2022 کو جب سے میں نے اس ادارے کا چارہ سنبھالا بحیثیت پرنسپل کے، اس ادارے کی ٹوپوگرافی کو دیکھتے ہوئے میں بہت متاثر ہوا اور کچھ کام کرنے کا سکوپ میں نے یہاں پر پایا، جس کی وجہ سے میں نے ٹھان لی کہ میں اس ادارے کو اور خوبصورتی کے حوالے سے میں اس میں جان بخشوں۔ اب تک 2 سال بیت جانے کے بعد میں کہاں تک کامیاب ہوا، یہ مجھ سے بہتر میرے عزیز طلباء طالبات جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور جو میرے ساتھ میرے رفقائے کار ملازم جو یہاں پر سٹاف کام کر رہا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کہاں تک کامیابی حاصل کر لی۔ جہاں تک انفراسٹرکچر کا تعلق تھا، یہ ادارہ اس لحاظ سے بہت پیچھے تھا، ہم نے اس میں بہتری لانے کی بھرپور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے، اور باقی حساب سے بھی جو اس ادارے کو مزید خوبصورت بنانے کا سوال تھا، اس میں نکھار پن لانے کا جو سوال تھا، اس پر بھی ہم نے بھرپور کوشش کی اور ہر لحاظ سے اس ادارے کو ایک کامیاب ادارہ بنانے کی کوشش کی تاکہ بچے یہاں پر زیادہ سے زیادہ آ جائیں اور تعلیم کے نور سے مستفید ہو جائیں۔ ایک تعلیمی ادارہ بیسیکلی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو سچ مچ تعلیمی ادارہ کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر اس ادارے میں کافی چیزوں کا فقدان تھا جن کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت کپوارہ ضلع کے اندر جتنے بھی لیڈنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ادارہ ان سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، جس کا اعتراف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی
کیا ہوا ہے۔ حیامہ علاقہ کے ذی عزت لوگوں نے یہاں آ کر کے جن باتوں کا اعتراف کیا ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن پہلے جو ہوا کرتا تھا آج بالکل مختلف ہے۔ بہرحال ایک آفیسر کی حیثیت سے جو میری دسترس میں تھا، میں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے ساری کمیوں کو دور کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، کچھ ایسی کمیاں اب بھی رہ گئی ہے جو میرے دسترس سے بالکل باہر ہے، جو گورنمنٹ کی وجہ سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں ہے، جب ہم فرام ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو بات کرتے ہیں تو کچھ سٹریمز جو اس ادارے میں ہونی چاہیے تھی، جیسے کامرس سٹریم ہے، جیسے کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کا انٹروڈیوس ہونا ہے، عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا ہونا ضروری ہے، ہوم سائنس سٹریم الگ سے ہونی چاہیے تھی، اسمارٹ بورڈز کلاس رومز کے لیے ہونے چاہیے تھے، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس سونے پہ سہاگے کا کام ہو سکتا ہے اور یہ ادارہ ایکسلنس میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ آڈیٹوریم کی اشد ضرورت ہے۔ اسکول کے اندر جیسے بڑے بڑے اداروں میں آڈیٹوریم ہوا کرتے ہیں، یہاں پر اس کی کمی ہے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی عنایت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، اور خاص کر یہاں اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ حکومت کے مرہون منت رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک اس ادارے میں لیکچررز کا سوال ہے، 11 پوسٹ ہمارے پاس کریشن 11 پوسٹوں کی ہے، لیکن ان میں سے صرف 2 لیکچرر صاحبان یہاں پر کام کر رہے ہیں، باقی 9 لیکچرر پوسٹ خالی پڑے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایکیڈمک سائڈ پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کا باضابطہ بندوبست کیا ہوا ہے، وہ پڑھا رہے ہیں، لیکن تب بھی جو ایک لیکچرر جو کام انجام دے سکتا ہے وہ سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچر سے پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کمی بھی دور ہو سکتی ہے تو یہ ادارہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔